اور اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم سلام کے جواب میں اس سے بھی اچھے طریقے سے سلام کا جواب دے۔ اگر ایک آدمی نے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے السلام علیکم کہا تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی آدمی سلام کرتا ہے، آپ سے ملتا ہے، تو آپ اس سے ملنے میں اس سے بھی زیادہ اچھا رویہ اختیار کریں کہ آپ اس کو ملنے میں آپ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کریں، خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا ان من المعروف کہ نیکی میں سے ہے یہ بات کہ جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں تو بوجہ طلق کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اچھا رویے سے پیش آنا اور اس کو ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ ہمیں کوئی ملے تو ہم اس کو ایسے مرجھائے چہرے سے نہ ملیں کہ اس کا دل دکھے اور وہ دوبارہ کوئی بات کرنا چاہتے تو بات بھی نہ کر سکے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں۔ اور یہ بھی نیکی ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے ایسے ملو کہ خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ ادب بیان ہو گیا کہ جب ملاقات ہو، سلام ہو تو سلام کا جواب اچھے طریقے سے دیا جائے اور مسکراتے چہرے سے ملا جائے۔ دوسری چیز جو اللہ نے اس میں بیان کی ہے وہ ہے کہ جب وہ آ کر مہمان بیٹھ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین کہ چپکے سے اٹھے اور گھر میں گئے اور جو سب سے عمدہ کھانا تھا وہ لا کر پیش کر دیا، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت پیش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں چپکے سے اٹھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ مہمان نوازی، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی یہ ہے، مہمان نوازی کا حسن طریقہ، اچھا طریقہ یہ ہے کہ مہمان سے پوچھے بغیر، اس کو احساس ہوئے بغیر جائیں اور اس کے لیے کھانا پیش کر دیں۔ بہترین اور عمدہ کھانا جو بھی میسر ہو گھر میں، بہتر سے بہتر وہ پیش کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ماحول چلا ہوا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے، کیا آپ چائے تو نہیں پیئیں گے؟ تو مطلب یہ کہ ہمارے سوال میں، ہمارے پوچھنے میں ہی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اگلا بندہ اگر کچھ مناسب سمجھ رہا ہے کہ کچھ کھاؤں یا پیوں تو ہمارے رویے کی وجہ سے، ہمارے پوچھنا کے طریقے کی وجہ سے وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، کیا کیا کہ آہستہ سے اٹھے اور گھر گئے اور کھانا لا کر پیش کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں وہ مہمان تشریف فرما تھے وہیں لا کر کھانا رکھ دیا، یعنی یہ بھی اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہے کہ مہمان کو وہیں لا کر کھانا پیش کر دیا جائے، وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا اور مہمان کو بھلے ادنا سی کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور پھر دوسری جگہ کھانا کھلانا پڑے، یہ بھی مہمان نوازی کا کم درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جہاں مہمان بیٹھے ہیں وہیں لا کر پیش کر دیں۔ تو دو باتیں آج ہم نے سیکھی۔ پہلی بات سلام کرنا اور سلام کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا، کسی کو ملنا تو اچھے انداز سے اور خندہ پیشانی سے، منہ مرجھایا ہوا ہے، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں اور کوئی ملنے والا وہ آپ سے کیا ملے اور کیا بات کرے اور کیا بیٹھے آپ کے پاس، آپ نے اس کا استقبال ہی اچھا نہیں کیا۔ اور دوسرا مہمان نوازی، پوچھے نہیں، پوچھے بغیر پیش کر دیں، اور مہمان جب آتا ہے برکتیں لے کر آتا ہے۔ مہمان جب آپ کے گھر سے جاتا ہے برکتیں چھوڑ کر جاتا ہے، جو مہیا ہو، جو آسانی سے پیش کر سکیں اس کو پیش کرنے میں سستی نہ برتیں، اس کو ضرور پیش کر دیں، اچھے سے اچھا کھانا پیش کر دیں جو مہیا ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان نوازی کی اتنی زیادہ ترغیب دی پیارے نبی نے۔ ایک واقعہ فضائل صدقات میں لکھا ہے، ایک غریب گھر تھا اور ان کی ایک ہی بکری تھی، اور وہ بکری جو ہے وہ بھی بالکل کمزور تھی اور اسی پر ہی ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو ان کے گھر مہمان آ گیا، اب مہمان نوازی کی وجہ سے اب وہ کھانا پیش کرنا تھا، مہمان کو کھانا تھا نہیں، تو انہوں نے وہی بکری جو تھی جس پر ان کا انحصار تھا، دودھ بچوں کو پلاتے تھے، وہ بکری مہمان کے لیے پیش کر دی، یعنی ذبح کر دی اور اس کو پکایا۔ مہمان کی مہمان نوازی جب کی، اس بکری پر چھری پھیر دی، ذبح کر دی اور اس کا گوشت مہمان کے لیے بنانا چاہا، تو تھوڑی دیر بعد بچوں نے شور مچایا کہ بکری تو ہماری دیوار پر کھڑی ہے۔ والدین نے کہا کیسے؟ وہ تو ہم نے ذبح کر دی، دیکھا تو ہو بہو وہی بکری دیوار پر کھڑی ہے۔ اور اللہ نے یہ صلہ دیا، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بکری صرف دودھ نہیں دیتی تھی، ایک تھن میں اس کے دودھ آتا تھا اور ایک تھن میں اس کے شہد آتا تھا، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے اپنی بہتر سے بہتر چیز پیش کر دی۔ اللہ نے یہ صلہ دیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس سے یہ سبق ملا کہ مہمان نواز مہمان آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں ہو یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے پاس مہمان کے لیے ٹائم نہیں، مہمان کے لیے مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ پیش کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بخیل ہو جائیں، اس میں تھوڑی وسعت دکھائیں، اس پہ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی دیکھنا کہ کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔